تہران میں اس وقت اسٹک ہوں اور گھر میرا ڈیمیج ہوا ہے. اس وقت میں ہوٹل کے اندر ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان پہنچوں، اور اس کے علاوہ بارڈر کا حال اور زائرین کا حال کی بھی میں تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیتا ہوں. اور یہ جو اس وقت جو لاسٹ منتھ میں جو میرے اوپر بیتی ہے اس کی بھی تھوڑی سی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں، کیونکہ ایک مہینے سے آپ تمام لوگوں سے رابطہ نہیں ہوا. السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں ہوں علی طاہر. تو فی الحال اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ ہو گیا. بہت کوشش کر رہا تھا مگر یہاں پہ امپاسبل تھا. ایران کے اندر انٹرنیٹ بالکل نہیں تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ کوشش اب میں نے یہ کی ہے کہ پاکستان کے تھرو میری جو ٹیم ہے وہ کسی طرح سے یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائے. تو اب آپ تک اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آف کورس پہنچ گئی ہوگی، اور کافی کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. مگر پہلے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں اور بالکل ٹھیک ہے. فیملی بھی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میری طرف سے. مگر یہ ہے کہ جو طوفان ہمارے اوپر ٹوٹے ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں. سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کہ اس وقت جو بھی ٹورسٹ زائرین وغیرہ ہیں وہ ایران سے باہر جا رہے ہیں. جتنا ہو سکے ایمبیسی آف پاکستان ان لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے بسوں کے ذریعے اور دوسری طرح چیزوں کے ذریعے، جو کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دوں گا. اس کے علاوہ بارڈر کا ظاہر ہے یہ ایئر اسپیس تو بالکل ہی بند ہے اور بند تھی، اور نہ جانے کب تک بند رہے گی. اور جو میں پچھلے ایک سال سے حالات خراب کا کہہ رہا تھا، ہم اس نہج پر پہنچ گئے. تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے آپ لوگوں سے جیسے جیسے رابطہ رہے گا بات کریں گے. فی الحال میں بے گھر ہوں، گھر نہیں ہے. ہوٹل کے اندر اس وقت میں رہ رہا ہوں. پچھلے ایک مہینے سے جو ہے ہم لوگ اپنے گھر میں نہیں ہیں، نہ اسٹوڈیو نہ گھر، کچھ بھی نہیں، تہران بھی نہیں. تو اس وجہ سے پرابلمز ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میرا گھر ڈیمیج ہوا ہے. کہاں کیسے ڈیمیج ہوا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. میں چھوٹے موٹے اللہ کا شکر ہے زخم آئے تھے مگر بالکل ٹھیک ہو گئے، اور باقی سب چیزیں اللہ کا شکر ٹھیک ہے. گھر چیز دنیا سب کچھ بن جاتی ہے. ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی چیز کام کی نہیں ہوتی، چاہے آپ گھر کو ڈیکوریٹ کریں، چیزیں جمع کریں، کچھ بھی کریں. جب آفات آتی ہے تو آپ کو بس چند چیزیں لے کر گھر سے نکلنا پڑتا ہے، جو ہم نے کیا. اور اس کو مزید آگے چلے جائیں تو پھر انسان، ہر آدمی، ہر انسان فانی ہے. سب کچھ دنیا میں فانی ہے. اس کا بہت بڑا میسج ہمیں ملا کہ یہ تو خیر گھر وغیرہ ہے جو کہ بعد میں بن ہی جاتا ہے، دنیاوی چیزیں ہیں. مگر پھر انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سوائے ایک گز یا قبر کے ساتھ جو ہے وہ ایک کفن ہی لے کے جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا. سب کچھ یہ جو ہے وہ ہم نے بہت کچھ، ہر چیز میں ایک میسج ہوتا ہے. تو اس وقت کوشش کر رہا ہوں پاکستان آنے کی. بہت زیادہ پیپر ورکس کا مسئلہ بہت زیادہ تھا، وہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ویڈیو میں شارٹ ایز پاسبل بنا رہا ہوں کیونکہ تاکہ یہ جلد سے جلد ایک ویڈیو تو آپ لوگوں کو اپلوڈ ہو جائے. بہت سارے میسیجز، بہت ساری چیزیں گھر پر، وہاں پاکستان میں عزیز و اقارب یا جتنے بھی میرے سرکل کے لوگ ہیں ان کے فون آئے، اور ظاہر ہے جن لوگوں کے فون نہیں آ پائے، جن لوگوں کو مجھ سے رابطہ نہیں تھا، کمنٹس وغیرہ ہوں گے بے شک، بالکل کوئی کمنٹ کچھ بھی نہیں کر پایا چیک، کیونکہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا. تو وہ سارے کمنٹس وغیرہ سب میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے ہمارے حوالے سے، اس وقت اس خطے کے حوالے سے، اور جو بھی ڈیولپمنٹ اس وقت ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے. خدا کا شکر ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان ایک قلعے کی طرح سے، جیسے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو ایک قلعے کی طرح سے بیچ میں آیا ہے. کاش کے پہلے آ جاتا. اللہ کرے انشاءاللہ تعالی چیزیں اپنی طرف سے جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ ہم نے بہت برا وقت دیکھا ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں پھر میں بتاؤں گا ڈیٹیلز وغیرہ. مگر فی الحال یہ ڈیٹیلز ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جتنا دن اب تک ہو گئے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، کبھی کسی سے جو ہے وہ، کبھی ہوٹل میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں. تو بیسیکلی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. ایمبیسی سے بھی کانٹیکٹ میں ہوں، ایمبیسی بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی. بارڈر کے حوالے سے، بارڈر وغیرہ اس وقت جو ہے وہ ریمدان بارڈر اور تفتان بارڈر کھلا ہوا ہے ایک طرفہ. یعنی آپ ایران میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، زائرین بھی پھنسے تھے، ٹورسٹ بھی پھنسے تھے، اور یہاں کی ایکسپیکٹس جیسے ہم ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں واپس. کبھی وہ لوگ یہاں پہ ایرانی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پاکستانی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو
جو ہے ریپیٹریٹ کریں، اور وہ اس طرح سے وہاں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ہمارے گھر میں جو ہے وہ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ٹی وی پہ ساری چیزیں، تو ہمارے اوپر بھی آفات آئیں. آپ کو میں اس وقت ویژول بھی نہیں دکھا سکتا، نہ بہت سارا ایک ایکوریٹ انفارمیشن دینے سے اس لیے قاصر ہوں کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں اور ہمیں منع کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. بس اتنا سمجھ لیں کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور گھر ہمارا اچھا خاصا ڈیمیج ہوا ہے اور ایسی جگہ پہ ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ہمیں وہاں سے ایویکویٹ کرنا پڑا رائٹ اوے. ہارریبل بہت زیادہ مشکل تھی، اور اب کسی طرح سے یہاں سے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان چلے جائیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجوہات تو سیفٹی ہے، اور فی الحال آئی ایم ویری سیف، ایوری ون از ویری سیف. مگر اس سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنی فیملی ساری جو ہے وہ ان سے ملیں. وہ سب بھی پریشان ہیں، آپ تمام لوگوں کی طرح سے سب لوگ پریشان ہیں. تو ان سب سے ملاقات ہو اور پہنچیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرا جتنا کاروبار جتنا کچھ تھا آن لائن، کافی حد تک میں سارا آن لائن ہی کرتا ہوں 95%، تو وہ سارا کچھ رکا ہوا ہے، اور کچھ نہیں پتہ کب تک رکا رہے گا. تو پھر پاکستان جا کے ریزیوم کر سکے. بہت سارے ریزنز کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، جس میں سے سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ پیپر ورک کا تھا. ایک میرا پاسپورٹ پھنس گیا تھا، اور وہ پاسپورٹ آفس میں ریزیڈنسی وغیرہ کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آفیسز نہیں کھل رہے تھے، اور بھی 2-3 چیزیں اور درکار تھیں. تو مجھے ایمرجنسی پاسپورٹ ایشو ہوا ہے. تو پھر میں زاہدان کے تھرو انشاءاللہ تعالی پاکستان آؤں گا. تو پھر آپ لوگوں کو ساری چیزیں پاکستان آنے کے بعد ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور باقی اور بھی اپڈیٹس دوں گا، اور باقی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ان ویڈیوز کا جو تسلسل ہے اس کو قائم کیا جائے گا، تاکہ جلد سے جلد آپ لوگوں کو پچھلے طرف سے جو ہے، جیسے پہلے ہم لوگ اپڈیٹ دیتے تھے، اس طرح سے ساری اپڈیٹس ملتی رہیں. سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ یہی تھی اس ویڈیو کی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. گھر وغیرہ بھی آنے جانے والی چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ڈیٹیلز آپ کو میں پاکستان آ کے بتا دوں گا. اور دوسرا یہ کہ اب جو بارڈر اور اس کے حالات اور زائرین کے حالات، وہ سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیں. اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایران نہیں آ سکتا. بارڈر تو ویسے ہی ون وے ہے، یعنی ایران سے پاکستان جا سکتے ہیں، پاکستان سے ایران آنے کا تو امپاسبل ہے سوائے ایرانیوں کے. اور ایئر اسپیس بند ہے، تو جب تک ایئر اسپیس بند ہے، جب تک کہ انکمنگ بارڈر بند ہے، تو آپ لوگ ویسے بھی سب یہاں سے جا رہے ہیں، آئیں گے کیسے؟ تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کو کہا کہ جلد سے جلد چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو میں دے سکوں. ہم لوگ ٹھیک ہیں، بس آپ لوگ دعا کریں کہ ٹھیک سے رہیں، آنے والا وقت بھی ٹھیک رہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم لوگ ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی، اور فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.